اگر آپ پر، آپ کے گھر کے تمام افراد پر یا گھر پر جادو، جنات، نظر بد کا مسئلہ ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو جادو، جنات، نظر بد سے توڑ کا عمل بتاؤں گا، حفاظت کا عمل بتاؤں گا، نجات کا وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو تو یہ عمل کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد پریشان ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ جنات شیاطین کا مسئلہ ہے۔ کبھی گھر کے افراد کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں جنات شیاطین کا اثر ہوتا ہے، نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ اثر کسی بھی قسم کا ہو، وہ جادو کا ہو، جنات کا ہو، نظر بد کا ہو، یہ آج کا عمل کریں، انشاءاللہ تعالی کافی شافی ہوگا۔ اس ایک عمل کی برکت سے گھر کے تمام افراد کا علاج ہو جاتا ہے، توڑ ہو جاتا ہے، اور گھر کا بھی علاج اور توڑ ہو جاتا ہے۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ میں سے 70% افراد چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آج آپ یہ شکایت ختم کریں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، آپ کے پاس 11 موم بتیاں ہونی چاہیے اور 21 عدد اگربتیاں ہونی چاہیے۔ اپنے سامنے موم بتیاں بھی رکھیں اور اگربتیاں بھی رکھیں۔ پہلا عمل آپ یہ کریں گے کہ شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں گے، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف نماز والا پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درمیان میں 41 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جب پڑھیں گے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا، اس کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس ترتیب کے ساتھ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 41 بار پڑھیں گے۔ جب 41 بار مکمل ہو جائے پھر دوبارہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس ہی ترتیب کے ساتھ 41 بار آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ شروع میں 3 بار درود شریف، آخر میں 3 بار درود شریف، درمیان میں 41 بار آیت الکرسی، اور ہر آیت الکرسی میں 41 بار ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور بسم اللہ صرف پہلی بار پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہتر ہے، برکت زیادہ حاصل ہوتی ہے، پاور زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ موم بتیوں پر دم کریں گے۔ پھر نماز عشاء کے بعد جس گھر میں مسئلہ ہو، جس گھر کے افراد پریشان ہو جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، نماز عشاء کے بعد رات کے وقت میں اس گھر میں یہ 1 موم بتی روزانہ جلانی ہے، اس کو جلا کے چھوڑ دیں۔ 11 دن بلا ناغہ یہ عمل کریں گے، 11 دن تک کے لیے عمل کافی ہوگا۔ 11 دن بعد دوسرا عمل یہ کرنا ہے، 21 بار سورہ فلق، 21 بار سورہ ناس پڑھ کر اگربتیوں پر دم کرنا ہے، اور 1 اگربتی روزانہ گھر میں جلانی ہے۔ یہ ٹوٹل عمل 32 دن کا ہو گیا۔ 32 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جادو، جنات، نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، گھر کے افراد کلیئر ہو جاتے ہیں، اور گھر بھی اس سے کلیئر ہو جاتا ہے، گھر سے بھی یہ نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے حوالے سے 1-2 باتیں ضروری جو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ سوال کریں تو پہلے ہی آپ کو جواب مل جائے سوال سے پہلے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہم پڑھیں گے 41 بار، ہر ایک موم بتی پر الگ الگ پڑھیں گے یا 11 کی 11 موم بتیوں پر کٹھے دم کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ آپ 41 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، ایک عمل کر کے 11 کی 11 موم بتیوں پر دم کر دیں، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ایک موم بتی پر الگ عمل کروں گا، دوسری پر الگ کروں گا، یہ عمل 11 بار پڑھ کر ہر ایک موم بتی پر الگ الگ عمل کرے گا تو بہترین، زبردست، برکت کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرنا چاہے، ایک ہی بار عمل کر لیں، 11 کی 11 موم بتیوں پر یہ کرنا کافی ہے۔ دوسری بات، اگربتیوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ادھر کیا کرنا ہے، کہ اگربتیوں پر بھی 21 بار سورہ فلق پڑھی اور 21 بار سورہ ناس پڑھ کر دم کیا، تو ان کے لیے الگ الگ عمل کرنا ہوگا یا سب پر کٹھے ہی دم کرنا ہوگا؟ اس کا بھی جواب سیم ہے کہ ایک بار پڑھ کر سب پر دم کریں، کافی ہے۔ اگر ایک ایک اگربتی پر الگ الگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت زیادہ حاصل ہوگی۔ دوسرا سوال، کیا سورہ فلق اور سورہ ناس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ضرور پڑھنی ہے، اور اول آخر ان کے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ شروع میں 3 بار درود شریف پڑھیں گے، پہلی بار جب پڑھیں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ صرف ایک بار پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہر بار آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ ایک اور بات کہ آپ پڑھیں گے کس ترتیب کے ساتھ، آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایک بار سورہ فلق پڑھی پھر سورہ ناس پڑھی، ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ سورہ فلق پڑھی پھر سورہ ناس پڑھی، 2 بار ہو گیا، تیسری بار سورہ فلق پڑھی سورہ ناس پڑھی، یہ تیسری بار ہو گیا۔ یہ ترتیب بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ یوں کرنا چاہیں کہ 21 بار سورہ فلق پڑھیں اور اس کے بعد 21 بار سورہ ناس پڑھیں، یہ بھی ترتیب ٹھیک ہے، دونوں ترتیبیں ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اور اس میں اہم بات، اس عمل کو جب کریں گے، اس عمل کا کمال یہ ہے کہ نحوستیں نکلتے ہوئے دکھتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، اس عمل کی برکت سے آپ محسوس کریں گے، کیا محسوس کریں گے وہ میں بیان نہیں کرتا۔ آپ کے گھر میں جنات کا مسئلہ ہوگا، شیاطین کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کا مسئلہ ہوگا، ان 32 دنوں میں آپ خود محسوس کر لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عمل کیا اور آپ کو پتہ نہ چلے، یہ عمل محسوس کرواتا ہے، یہ عمل محسوس کروا دیتا ہے کہ اس عمل میں پاور کتنی ہے، وہ برے اثرات نکلیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی جادو، جنات، نظر بد، حسد اور نحوست سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور روحانیت میں وہ ترقی، مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ اور آخر میں آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہوں، سماعت فرمائیں تاکہ اسے ایمان بھی تازہ ہو اور ہمیں یاد کرنے میں آسانی بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدقت يا رب العالمين.